نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یہ جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا، تخصیص یا حصر کا مفہوم پیدا کرنا۔ اب یہ حصر کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور پھر اس میں اگر ہم حصر کا مفہوم پیدا کریں گے یعنی تاکید ہوتی ہے وہ تھوڑی، اور ہی کا مفہوم کہ اللہ ہی غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں فورس آ گیا، تاکید بھی آ گئی، اور ہی کا ترجمہ دیتے ہیں اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ تو اس میں جو یہ ہی کا ترجمہ آتا ہے نا، اس کو حصر کا مفہوم کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جیسے اس کا اگزامپل نیچے یہ دیا ہوا ہے کہ اللہ غفور، یہ ہے نا اللہ غفور، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ میں آ گیا یہ اللہ غفور، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ بخشنے والا ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر ہی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، یعنی اس کے اندر فورس ڈالنا ہے، جیسے قرآن میں ہر جگہ زیادہ تر آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ اب اللہ ہے، اب ہم ہو جو ہے اللہ کیا ہے، یعنی اب اس میں ہم ضمیر ایڈ کر دیں گے، انڈیویجول ضمیر جو آتی ہے نا، ہوا، ہما، ہم، اور انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، یہ والی جو ساری ضمیریں ہوتی ہیں اس ضمیر کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب جیسے اللہ ہے، اللہ ہمارا کیا ہے؟ سنگولر ہے، اور اللہ فیمیل کے لیے، وہ میل کے لیے آتا ہے، زیادہ تر میل کا سیگا استعمال ہوتا ہے یا میل والی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، تو کیا کریں گے؟ ہوا، ٹھیک ہے، تو ہوا مطلب وہ، اور غفورن، تو جب ہم ہوا یہ ایڈ کر دیں گے تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے اس جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے ساتھ ہوا بھی آ گیا۔ تو جب اس طرح کا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہی غفور ہے، یعنی اللہ ہی بخشنے والا ہے، یا اللہ وہی بخشنے والا ہے، کیسے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اللہ ہی بخشنے والا ہے یا اللہ وہی بخشنے والا ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ حصر کا مفہوم، اس کو ہم کہتے ہیں حصر کا مفہوم، اور قرآن میں زیادہ تر یہ استعمال کیا جاتا ہے حصر کا مفہوم۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیے القرآن حق، اب دیکھیے جب اس کو ہم ملا دیں گے، یہاں پر اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، اب یہ نا اللہ ہوا غفور، اللہ وہی بخشنے والا، اب اس کو ہم ملا کر اگر ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو ہم لکھیں گے کیسے، کس فارم میں؟ جیسے اللہ ایسے لکھا، هو الغفور، اب ہوا اس کے ساتھ اس کو آگے ملانا ہے، هو الغفور، تو اب اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے؟ معرفہ میں لے جائیں گے، ال لگا دیں گے اس کے ساتھ۔ اب جب ال لگا دیتے ہیں، جب معرفہ میں لے جاتے ہیں، پھر وہی رول یاد کریے، جب ال لگا دیتے ہیں تو تنوین ہٹ جاتی ہے، صرف ایک ہی پیش آ جائے گا، جیسے یہاں پر ڈبل پیش ہے، تو جب ال لگ گیا یہاں پر، اس کے ساتھ جب جوڑ کر پڑھیں گے ال لگ گیا تو یہاں پر تنوین ہٹ جائے گی اور ایک ہی پیش آ جائے گا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ هو الغفور، اللہ وہی بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دوسرے اگزامپل دیکھیے القرآن حق، قرآن سچ ہے، حق ہے۔ اب اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، اس میں فورس ڈالنا ہے، ہی کا ترجمہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ کس کی ضمیر لیتے ہیں قرآن میں بھی؟ قرآن کے لیے بھی میل والی ضمیر لیتے ہیں، انڈیویجول والی، تو اس میں کیا آ جائے گا کہ القرآن، اب هو الحق، ہوا ایڈ کر دیں گے، هو الحق، اب حقن ہے یہ، اب اس کو ہمیں معرفہ میں لے جانا ہے، اب اس کو ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ ال لگا دیں گے، ال لگاتے ہی تنوین جو ہے یہ تنوین ہٹ جائے گی اور کیا رہ جائے گا؟ یہ پیش رہ جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ هو الحق، تو کیا ہے؟ قرآن وہی حق ہے یا قرآن ہی حق ہے۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آپ ترجمے میں پڑھتے ہیں حصر کا مفہوم جو ہی کا ترجمہ دیتا ہے کہ اللہ ہی غفور الرحیم ہے، قرآن ہی سچا ہے۔ اب دیکھیے جیسے اب ہم کیسے اس کے اندر بھی ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا مبتدا ہے، کیا خبر ہے۔ اب جیسے دیکھیے اللہ غفور، اللہ ہماری مبتدا ہو گئی،
اور غفورن ہمارا خبر ہو گیا. مبتدا خبر ہمیں دیکھنا ہی ہے, ٹھیک ہے, مبتدا ہو گئی, یہ خبر ہو گئی. اب اللہ, اور اب اس کو ہم کیا حسر کا مفہوم ڈالنے کے لیے سمپل آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ مبتدا ایسی رہنے دیں گے, اور غفورن ہے نکیرہ میں ہے, اس کو بھی ہم معرفہ میں لے جائیں گے, الغفور کر دیں گے, الف لام لگا دیں گے, الغفور کر دیا, تنوین ہٹ گئی, یہاں پر کیا آ گیا, سنگل پیش آ گیا. اب اس کے بیچ میں ہمیں ان دونوں کے بیچ میں ہوا ایڈ کر دیں گے, اور ضمیر کون سی لائیں گے, اس سے جڑتی ہوئی, جس میں ہمیں مفہوم پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ هو الغفور, ہوا ڈال دیا, اب اس کو یہاں پر هو الغفور اس طرح پڑھا جائے گا. تو اللہ هو الغفور, اللہ ہی غفور ہے, اللہ ہی بخشنے والا ہے. اور یہ جو ضمیر آتی ہے الگ سے, جو انڈیویجول ضمیر آتی ہے الگ سے آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل. منفصل فاصلے سے بنا ہوتا ہے, یعنی فاصلے والی ضمیر, اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے نا, الگ ہے یہ ضمیر, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, ضمیر منفصل. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ والا اگزامپل جیسے قرآن میں بہت آتا ہے, اصحاب الجنتی, اصحاب الجنتی جنت والے. اب یہ دیکھیے یہاں پر پیش ہے اور یہاں پر زیر ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پیش ہے اور جو یہ زیر ہے, یہ آپ کو کمبینیشن کس کا ہے, یہ مضاف مضافلے کا, ٹھیک ہے, مضاف مضافلے کا, مرکب اضافی کا, یعنی جنت کے ساتھی, جنت والے پڑھتے ہیں ہم, اس لیے مضاف مضافلے اس کو کیا کہیں گے, جنت کے ساتھی. اب مضاف مضافلے بن کر یہ کیا ہے, یہ مبتدا ہو گئی, ٹھیک ہے. اصحاب الجنتی جنت والے یا جنت کے ساتھی, یہ مبتدا ہو گئی, اور فائزون کامیاب ہیں, یہ آپ کی خبر ہو گئی. اب آپ کو اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے, یعنی یہاں پر کیا ہے, جنت کے ساتھی ہے, مطلب جنت والے فائزون کامیاب ہیں, تو جنت والے یہ مبتدا اور فائزون یہ خبر. اب اس میں ہمیں حسر کا مفہوم ڈالنا ہے, تو اب کیا کریں گے, اب دیکھیے اصحاب الجنتی آپ یہ ایسی رہنے دیں گے, اصحاب الجنتی, اور یہ فائزون ہے, اس کو بھی آپ معرفہ میں لے جائیے کیونکہ ملانی ہوتی ہے ضمیر آگے سے, تو اب آپ کیا کر دیں گے, الفائزون کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے, الفائزون. اور اب یہ دیکھیے کہ یہ جو جنت ہے, جنت کے ساتھی, یہ کیا ہے, یہ جمع ہے, جنت کے ساتھی کیا ہے, جمع ہے, تو جمع کے لیے جمع والی ضمیر لائیں گے. ہوا سنگولر کی ضمیر ہوتی ہے, ہوا یعنی وہ ایک, ہما وہ دونوں, ہم وہ سب, یہ سنگولر بھی مطلب یہ انڈیویجول بھی آتا ہے اور یہ اٹیچ بھی آتا ہے, تو ہم کیا کر دیں گے, یہاں پر ہم ڈال دیں گے. تو کیا ہو گیا, اصحاب الجنتی ہم الفائزون, ٹھیک ہے, وہی کامیاب ہے, ہم الفائزون وہی کامیاب ہے. اب یہ دیکھیے جیسے, اب تھرڈ دیکھیے, یہ الائی کا, یہ اشاروں کے ساتھ دیکھیے, اب الائی کا مفلحون, الائی کا دور کا اشارہ ہوتا ہے, وہ سب مفلحون فلاح پانے والے ہیں, یعنی کامیاب ہیں, وہ سب کامیاب ہیں, فلاح پانے والے ہیں. تو اب ہمیں سے کیا کرنا ہے, وہی سب کامیاب ہیں, یعنی وہی کامیاب ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس میں بھی ہم حسر کا مفہوم ڈالیں گے. اب الائی کا جو ہے اس کو ایسے رہنے دیا الائی کا, اور اس میں المفلحون, المفلحون یہ ہو گیا, الف لام اس میں ایڈ کر دیا, تو المفلحون ہو گیا. اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے, اس کی ضمیر, کیونکہ ہم مبتدا یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ضمیر لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اس سے ریلیٹڈ ضمیر لائیں گے. اب الائی کا دیکھیے کیا ہے, یہ الائی کا جمع ہے, تو جمع کے لیے کیا اشارہ لاتے ہیں, ہم کا, جیسے اوپر ہم ہم کا لائے جمع کے لیے, تو اس میں بھی ہم ہم کا اشارہ لائیں گے. تو کیا ہو گیا, الائی کا ہم المفلحون, وہ سب وہی فلاح پانے والے ہیں, یا وہی فلاح پانے والے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہم. تو ہی کا یہ جو ہے ترجمہ دیتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, حسر کا مفہوم, اور قرآن میں سب سے زیادہ یہ حسر کا مفہوم پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب قرآن میں فورس ڈالنا, کلام میں فورس ڈالنا ہو, اپنی بات کو فورسفلی بتانا ہو, تب حسر کا مفہوم ڈالا جاتا ہے. اب جیسے الآخرۃ دار القرار, اب دیکھیے آخرت کیا ہے, آخرت ہی قرار کا یعنی اصلی گھر ہے, قرار کا گھر ہے, قرار مطلب ٹھکانہ, اصلی ٹھکانہ ہے. تو اب دیکھیے آخرت یہ ہو گئی مبتدا, ٹھیک ہے, اور دار القرار, دار القرار دیکھیے آپ, تو قرار کا گھر, آخر, ٹھیک ہے, دار مطلب گھر اور قرار ہمیشہ کا. اب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, اب یہ والا جو ہے یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اب ہمیں جب حسر کا مفہوم ڈالنا ہے تو ہم کس کی طرف نسبت کریں گے, یعنی
किस को देखेंगे हसर का मफहूम डालने के लिए? जो सब्जेक्ट है हमारा वो आखिरत है, तो आखिरत को देखेंगे। अब आखिरत जो है वो फीमेल है, फीमेल आता है उसके आगे, तो अब अल आखिरतु, अब फीमेल के लिए क्या आता है? इंडिविजुअल जमीर हिया, अल आखिरतु हिया दारुल करार। अब इसको हियल नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हिया ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी में जो है मुजाफ में अल नहीं लगाते। आपने रूल पढ़ा था मुजाफ का, मुजाफ में अल नहीं लगाते, मुजाफले में अल लग सकता है, इसलिए दारू में अब हम अल नहीं लगाएंगे, दारुल, इसको हियल नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हिया ही रहने देंगे, हिया दारुल करार। आखिरत वही दारुल करार, वही दारुल करार है, वही आखिरत का घर, ठीक है। अभी देखिए ये जमीरे, देखिए जमीरे ये हैं, हम ये वाली जमीरे लेकर आते हैं, ये इंडिविजुअल जमीर कहलाती हैं। जब हमें हसर का मफहूम पैदा करना होता है तो इसमें से आप ढूंढेंगे कि मुझे कौन सी जमीर लगानी है। जैसे हमने वो लगाया, हुआ लगाया था हमने, अल्लाहु हुवल गफूरुर रहीम, तो हुआ किसके लिए आता है? मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। हुआ वो एक मेल, हुमा वो दो मेल, हुम वो सब मुजक्कर आदमी या मेल, हिया वो एक मोन्नस फीमेल के लिए आता है, हिया वो एक फीमेल, हुमा वो दो फीमेल यानी वो दो मोन्नस, हुन्ना वो सब फीमेल यानी वो सब मोन्नस। अब इसी तरह ये मुजक्कर के लिए अंता तू, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब, और जब फीमेल के लिए आएगा तो अंती तू एक फीमेल, अंतुमा तुम दोनों, अंतुन्ना तुम सब। अना नहानु जो है वो कॉमन रहता है, अना और नहानु इसको हम मुतकल्लिम कहते हैं, ये जो है कॉमन रहता है। तो इसमें से आपको जमीरें ढूंढनी है कि अगर मेल है तो मेल की जमीर लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल की, जमा है तो जमा लेंगे, और डुअल है तो डुअल का लेंगे। अब देखिए इसके अंदर हसर का मफहूम पैदा करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर आपको हसर का मफहूम पैदा करना है, इसके आपके इसको जो तर्जुमा दे रखा है, अब पीछे से सब जोड़कर आपको ये तर्जुमा इसका करना है, ठीक है।